پڑھو، کچھ تو بوجھ ہلکا کر لو، فرض واجبات پہ عمل نہیں کرتے ہو اور لیلۃ القدر میں نفل کے لیے لڑائی کر رہے ہو تو قبول کہاں ہونے والی ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ مسلمان جو فرض و واجبات کو چھوڑ کر مستحبات کے پیچھے لگے رہتے ہیں اس کی نیکیاں قبول نہیں ہوتی ہے. اس لیے آج کی رات بھی اگر قضا نماز ہے تو قضا ادا کر لیا کرو تاکہ کچھ تو بوجھ ہلکا ہو جائے گا. محبت سے تو بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو فرض نہ پڑھے گا نفل کے لیے سنی لڑے گا، بولے کہ پرچہ میں یہ لکھا ہے اتنے بار یہ سورے پڑھو، اتنے بار یہ ربیع اللہ یہ تسبیح پڑھو. ارے یہ تو اس کے لیے ہے نا جس کی قضا نماز نہیں ہو. آپ کے لیے کہا ہے جس کے ذمہ اتنی قضا نمازیں ہیں. تو اگر قضا ہو تو پہلے قضا نہ پڑھنی چاہیے. سبحان اللہ. تو دیکھو ایک لباس ہے، نماز قضا نہیں ہو رہی ہے، 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کی ہم دعا کرنے والے ہیں، مگر پہلے ہر سنی مسلمان یہ سمجھ کر ہاتھ اٹھائے کہ لیلۃ القدر تو ہے ہی ہے اور اس محفل میں مدینے کے سرکار بھی موجود ہیں. بولو مدینے کے سرکار موجود ہے. انشاءاللہ کہتے ہوئے ہاتھ اٹھاؤ دعا کر دیتا ہوں. بولو نا انشاءاللہ ہم سب نماز پڑھیں گے. بولو ہم سب نماز، محبت سے بولو ہم سب نماز. مولا ہم سب کو نمازی بنا دے. آمین بولو نا. پیشانی میں ترپتا سجدہ دے دے، سینہ کو نبی کا مدینہ بنا دے. مولا ہمارے ان کے سب کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے، آئندہ تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. سبحان اللہ. سنی نہ نماز پڑھے گا تو کون پڑھے گا؟ البتہ ہم نہیں کہتے. دیکھو ان کے مولوی نے لکھا ہے. اب پہلے یہ سنو، کچھ لوگ کہتے ہیں سنی بھی کم نہیں نا ہے، سب نہیں 2-4 کہے گا حضور وہ بھی کلمہ ہی نہ پڑھتا ہے. تو میں نے کہا سنی بعض 2-4 ایسے ہیں جی، کہے گا حضور وہ بھی کلمہ ہی نہیں پڑھتا ہے. تو میں نے کہا کربلا میں جو یزید تھا وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا کیا؟ وہ رام کرتا تھا، وہ بھی تو کلمہ ہی پڑھتا تھا. مگر حسین نے گلا دے دیا، پورا خاندان دے دیا. مگر اس کلمہ پڑھنے والوں کو پیچھے ایک وقت کی نماز نہ پڑھی. تو جو سنی وہ غلام حسین ہے نا، نماز تو پڑھے گا مگر کسی وہابی دیوبندی کے پیچھے نہیں پڑھے گا. جو حسینی مسلمان ہوگا وہ پڑھے گا تو سنی اماموں کے پیچھے پڑھے گا. واپس سے بول دو سبحان اللہ. تو بتاتے ہیں سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر سب ٹھیک ہے جب تک نہ مذکور ہو وہ نمکین حسن والا ہمارا نبی اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. اور سنا ان کے مولوی اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے کمالات اشرفی، اس میں لکھا ہے کہ بریلویوں کے پیچھے ہماری نماز یعنی دیوبندیوں کی ہو جائے گی مگر بریلویوں کی نماز ہمارے پیچھے نہیں ہوگی. اس نے لکھا. تو پوچھا گیا کیوں نہیں کہ ہماری نماز ہو جائے گی اور ان کی نماز ہمارے پیچھے کیوں نہیں ہوگی؟ تو مولوی اشرف علی کہتے ہیں اس لیے کہ بریلوی لوگ ہم کو کافر کہتے ہیں، تو جب ہم کافر ہیں تو ہماری نماز ہمارے پیچھے اس کی نماز کیسے ہوگی؟ ہم بریلویوں کو کافر نہیں کہتے ہیں اس لیے ہماری نماز اس کے پیچھے ہو جائے گی. اگر اشرف علی تھانوی کے فیصلہ کو پورے انڈیا میں مان لے اور ہر مسجد سے وہابی دیوبندی امام کو ہٹا دیا جائے، سب میں بریلی رکھ دیا جائے کیونکہ تمہارے مولوی نے کہا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، تو لفڑے نہ ختم ہو جائے گا. بولو نا بھائی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تمہارے مولوی نے فیصلہ کر دیا ہے تو اپنے مولوی کی بات نہیں بھی مانتے ہو تو ہم کیا کریں؟ ہمارا تو عقیدہ ہے تمہارے پیچھے نماز نہیں ہوگی تو سنی اماموں کے پیچھے ہوگی. محبت سے بولو سبحان اللہ. تو بتا دے جو سمے کبھی سنا دیتا ہوں مشکات شریف جلد ثانی صفحہ 571 فصل ثانی حدیث نمبر 18 17 12 13 14 15 16 17 18. اس میں بہت سارے حاجی ہیں، حیدرآباد ہے نا، بہت سارے عمرہ کرنے والے بھی ہوں گے ہے نا. بات مدینہ شریف کی ہے. کہاں کی بات ہے؟ مدینہ. حضور فرماتے ہیں اللہ نے مکہ کو حرم بنایا ہے اور اللہ نے مجھ کو پاور دیا تو میں نے مدینہ کو حرم بنایا ہے. اور فرماتے بے مثل ما دعا ابراہیم، جتنی برکت اللہ نے مکے میں دی ہے اب میں نے دعا کی تو اسے دونی برکت اللہ نے مدینے میں دے دی ہے. بس ایک فرق بتاتا ہوں، ٹائم نہیں ہے کہ اتنی تفصیل سے میں ادھر بات کروں. دیکھو مکہ بھی حرم ہے اور مدینہ بھی حرم ہے. بولو نا مکہ بھی حرم اور مدینہ بھی حرم. دونوں حرم میں فرق کیا ہے معلوم ہے؟ بہت فرق ہے. میں ایک فرق بتا دوں بالکل آسانی سے سمجھو گے. بولو نا سبحان اللہ. مکہ ایک ایسا حرم ہے جہاں شیطان گھوم رہا ہے. نہیں ارے مینا حرم میں ہے نا، وہاں 3 شیطان کے ٹھکانے ہیں. لو ایسا حرم کے جہاں شیطان کا ٹھکانہ. اب مدینہ شریف تو سرکار فرماتے ہیں بخاری شریف جلد اول پارہ 7 صفحہ 254 کا سطر 7-8 ان الملائکۃ صافین یرسون. جہاں تک میں نے مدینہ کو حرم بنایا ہے تو چاروں طرف سے اللہ نے فرشتوں کا پہرا لگا دیا ہے. کسی طرف سے بلا آنا چاہتی ہے تو فرشتے مار مار کے بھگا دیتے ہیں کہ اس میں بلا نہیں آ سکتی ہے.
غور کرو نا، مکہ حرام شیطان گھوم رہا ہے، پاکٹ ہاتھی کا کون کاٹتا ہے؟ حالت طواف میں کٹ جاتا ہے، شیطان گھوم رہا ہے۔ میں بھی پہلی بار گیا حج کرنے، پہلی بار 27 حج ہو گئے میرے آپ کی دعا سے، ہاں ہو گئے، پہلی بار حج کرنے گیا شریف بھائی، تو میں نے حاجی سے پوچھا میں نام ہے شیطان کدھر گیا، کہیں میرا نام سن کے بھاگ تو نہیں گیا؟ گیا کدھر، میں بھی تو ماروں گا۔ تو حاجی صاحب نے کہا ملا بلقانے سے نہیں دیکھتے پتھر کا پیلر، وہی نا شیطان ہے؟ کہا یہ تو پتھر کا پیلر ہی کب سے شیطان ہو گیا؟ کیا نہیں معلوم ہے؟ یہیں پر شیطان نے اپنا کام کرنے کی کوشش کی تھی تو ان کے نام پر پتھر کا پیلر لگا دیا گیا، مر گئے نا پیلر کو، شیطان کو چوٹ لگے گی۔ کہ اچھا مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ پہاڑ کا پتھر شیطان کی جگہ لگ گیا تو پٹائی ہو رہی ہے، اور یہی پہاڑ کا پتھر کعبہ میں لگ گیا تو چمائی ہو رہی ہے۔ یعنی بروں کی محفل میں جاؤ گے تو پٹائی ہوگی، یہاں ہو یا قبر میں ہوگی، اس لیے بروں کی جگہ سے بچو اور اچھوں کی صحبت میں بیٹھ جاؤ، یہاں بھی اچھے رہو گے آخرت میں بھی اچھے رہو گے۔ نہیں تو پٹائی ہوگی، بروں کے یہاں جاؤ گے پٹائی ہوگی، اس لیے بچنا ہے بروں سے، بولیے نا انشاءاللہ۔ اچھا ایک بات، عمرہ کرنے جاتے ہو، اور ایک اقبال بھائی بھی جو میلاد کمیٹی والے عمرہ میں ہیں، ابھی ہم بھی عمرہ کر کے آئے شریف بھائی، ہاں شب برات میں آئے ہیں۔ تو دیکھو آپ گئے، احرام باندھا، حیدرآباد ایئرپورٹ پہ باندھ لیا یا بمبئی دلی میں باندھ لیا، اب گئے، ہمیں کہا حاجی صاحب احرام باندھے رہیے گا پاک ہو جائے گا۔ کہا نہیں نہیں نہیں، پہلے خانہ کعبہ کا 7 چکر طواف، کہا پھر کیا کیجیے گا؟ کہا مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز، پھر کیا کیجیے گا؟ کہا چاہے زمزم پہ زمزم شریف پیجیے، میں نے کہا پھر؟ کہا صفا مروہ کا 7 چکر، تب جا کر کے گناہ معاف، پہلے محنت بعد میں انعام۔ مگر واہر مدینہ، بولو نا سبحان اللہ، واہر مدینہ بخاری شریف جلد اول پارہ 7 صفحہ 253، صفحہ 253 کا 74-5 سرکار فرماتے تنفر رجال کما ینفر کیرو خبص الحدید۔ غلاموں یہ مکہ نہیں ہے، میرا مدینہ ہے، نماز بعد میں پڑھنا، زیارت بعد میں کرنا۔ نبی فرماتے جنوں گناہگار میرے شہر مدینہ میں قدم رکھا، قدم رکھتے ہی میرا شہر مدینہ رگڑ رگڑ کر اسے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے ریتی رگڑ رگڑ کے لوہے کو صاف کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ مدینہ ہے، قدم رکھتے ہی پاک۔ اب مکہ میں پہلے محنت بعد میں انعام ہے کہ نہیں؟ اب مدینہ میں قدم رکھتے ہی حاجی صاحب پاک۔ مفتی اعظم سرکار جبھی تو فرماتے ہیں نا اس در کی حضوری ہی اس یہاں کی دوا ٹھہری ہے، زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ۔ اور اعلیٰ فرماتے ہیں مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ اور 2 شعر تو اتنے اچھے یاد آ گئے، سبحان اللہ کہو نا، سنا تھا مدینہ مدینہ شریف۔ شاعر کہتا ہے یا رسول اللہ یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ اور وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم، خاک در رسول کا سرما لگائیں ہم، اور ہر سنی مسلمان کے دل کی آواز ہے، مرد ہو کی عورت کیا آواز آتی ہے؟ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ بتاؤ بخاری شریف ہے بھیا، بخاری شریف، قدم رکھتے ہی پاک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسا شہر مدینہ، قدم رکھو پاک۔ اب بعد میں کرو زیارت ہے کہ نہیں، پڑھو نماز۔ تو اب جو حدیث پڑھی تھی اس کا ترجمہ سنو، حدیث پڑھیے نا، ارے صفحہ دے دیو نا مشکات شریف کے۔ ایک صحابی ہے نام ابو حذافہ ہے، غور سے سننا، گئے اپنی ماں کے پاس، کہا میری ماں اجازت دے دو۔ کہا ہے کہ بیٹا؟ کہا مسجد نبی میں جاؤں گا، حضور کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ ہائے ہائے، وہ مسجد نبی کے نبی فرماتے صلاۃ فی مسجدی ھذا افضل من صلاۃ الف رکعۃ ما سواها الا المسجد الحرام۔ مسجد حرام جو مکہ میں، اس کے علاوہ دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں، جتنی ہزاروں رکعت پڑھو، اب مسجد نبی میں جا کے 1 رکعت پڑھو تو نبی فرماتے میرے مسجد کی 1 رکعت ہزاروں رکعت پہ بھاری ہے۔ اس مسجد میں امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے صحابی اماں سے اجازت۔ اور آج کل تو ایسے بدھو نمازی پیدا ہو گئے کہ ان کی ماں گھر میں رو رہی ہے بھوپال گھوم رہا ہے، ماں گھر میں رو رہی ہے نماز کے لیے دلی گھوم رہا ہے، کوئی سورت گھوم رہا ہے۔ میں نے کہا ارے بدھوا تم کو پتا نہیں ہے جنت نہ بھوپال میں ہے، نہ دلی میں ہے، نہ سورت میں ہے، جنت تو گھر میں اپنے ماں کے قدموں میں ہے۔ یہاں تو نماز لے گھوم رہا ہے، محلہ کے مسجدوں میں سجدہ کیوں نہیں کر لیتا؟ اور خدا توفیق دے سجدہ کر کے گھر چلا جا، ماں کے قدموں میں ہاتھ لگا کر ماں کا قدم چوم لیا کرو، ادھر ماں راضی ہوگی ادھر تمہارا سجدہ قبول ہو جائے گا۔
یہ نماز لیے گھوم رہا ہے پتہ نہیں کہ نماز قبول نہیں ہو رہی ہے. ارے گھومنے سے کہیں نماز ہو جاتی ہے. توبہ توبہ. تو کہا دیکھا لیٹ ہو رہی ہے تو اس نے ایک نسخہ استعمال کیا. صحابی نے کہا میری ماں اگر آپ نے اجازت دے دی تو نماز پڑھنے کے بعد حضور سے کہوں گا حضور میرے لیے میری ماں کے لیے دعا مغفرت فرما دیں. تو صحابیہ کا بھی عقیدہ تھا نا کہ نبی کی دعا تو فوراً قبول ہوتی ہے. تو جب یہ نسخہ استعمال کیا تو ماں نے کہا بیٹا جلدی جاؤ جلدی نبی دعا فرما دے وہ بھی مغفرت کی. تو ماں بیٹے دونوں کی مرنے سے پہلے مغفرت. گئے مغرب کا وقت تھا. مسجد نبی میں حضور کے پیچھے نماز پڑھی مر چپ کے بیٹھے رہے. ارے ماں سے وعدہ کر کے گئے تھے تو بولنا نہ چاہیے تھا جی. تو یہ صحابی بولے کیوں نہیں, دعا کرائے کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں بولے کہ یہ صحابی تھے, ان کا عقیدہ تھا. بولا وہاں جاتا ہے جہاں جانکاری نہیں ہوتی ہے. نبی تو چہرہ دیکھتے ہیں تو دل کی باتیں بتاتے ہیں. یہاں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں ڈرو. بولے یہاں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ حتیٰ کہ عشاء کا وقت آ گیا. عشاء کا وقت حضور کے پیچھے نماز پڑھی اور حضور جب جانے لگے پھر بھی چپ ہے. مرفت ابو حذیفہ فرماتے ہیں حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. نبی فرماتے من ھذا ابو حذیفہ, کون ہے پیچھے پیچھے؟ ابو حذیفہ. ہاں میرے آقا. تو فرماتے بولتا کیوں نہیں ہے؟ مغرب کی بھی نماز ہو گئی عشاء کی بھی ہو گئی اور تو بولتا نہیں ہے. تو لے بن بولے دعا کرنے جا رہا ہوں. لے بن بولے دعا کرنے جا رہا ہوں. کیا قد غفر اللہ لک بل امک. ابو حذیفہ گھر چلا جا دعا کر دیتا ہوں اللہ تمہاری بھی مغفرت فرما دے اور تمہارے ماں کی بھی مغفرت فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے بولو بولو یہ نبی کا غیب ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ نبی کا غیب ہوا نا. پھر یہ اہل حدیث کیسے کہتے ہیں نبی غیب نہیں جانتے ہیں؟ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو والا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درو. سبحان اللہ. پوری حدیث سنا دیں پوری حدیث اور آگے ہے اس میں پوری تو حضور فرماتے ابو حذیفہ لبیک یا رسول اللہ ھذا ملک لم ينزل الارض قبل قط. نبی فرماتے ابھی ابھی ایک فرشتہ میری بارگاہ میں آیا, پہلی بار آیا, اس سے پہلے کبھی نہ آیا تھا. حضور کیوں آیا ہے؟ تو فرماتے ہیں آقا رب کا پیغام لایا ہے کہ اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کو تمام جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے اور حسن حسین کو تمام جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے. کیسا گھرانہ میرے نبی کا گھرانہ. اعلیٰ کسی شاعر نے کہا ہے کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا, فرش زمین سے عرض تک شہرہ حسین کا, بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا, سلطان تو جہاں ہے نانا حسین کا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین, اس نور کی جلوہ کا تھی ذات حسنین. تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے, آدھے سے حسن بنے ہیں اور آدھے سے حسین. دعا کرو, بات یہی ہے کہ دعا کرو, دعا سے تقدیر بدلتی ہے. بولو بولو دعا سے بدلتی ہے, عمر بھی لمبی ہو جاتی ہے دعا سے. ہاں بھائی ابھی سناؤں گا انشاءاللہ. عمر بھی لمبی ہو جائے گی, تقدیر بھی بدل جائے گی. رات کے آخری حصے کی دعا قبول, فرض نماز کے بعد دعا قبول. اور سب سے زیادہ دعائیں کہاں قبول ہوتی ہیں؟ کہاں ہوتی ہیں؟ میں نے کہا ابھی وہ جگہ بتانا باقی ہے کہ جہاں ہاتھ اٹھے دعا قبول. ابھی بتا دوں گا تو کہو گے کام ہو گیا چلتے چلو. نہیں اخیر میں بتاؤں گا کہ وہ جگہ ہے. ہاں قرآن شریف میں بھائی, حدیث شریف میں بھی ہے. یہ اوپر پڑھ لیتا ہے تو اس کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ میں بھی بتاتا ہوں نا. سبحان اللہ. قرآن شریف میں بھی ان جگہوں کا تذکرہ ہے, حدیث شریف میں بھی ہے کہ جگہ کی برکت سے ہاتھ اٹھتے دعا قبول ہو جاتی ہے. ایک شخص نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ تو میں نے کہا تمہارے حیدرآباد میں حقوق اللہ کیوں نہیں معاف ہوتا, عرفات میں کیوں معاف ہو جاتا؟ یہ کیسے نہیں ہوگا؟ مزدلفہ میں حقوق العباد معاف ہو جاتے ہیں, تمہارے حیدرآباد میں دعا کرتے کرتے تھک جاؤ حقوق العباد معاف نہیں ہوتا ہے. تو جگہ کی برکت سے معاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو کہو گے پیسہ کہاں جو مزدلفہ جائے؟ ہم انڈیا میں نہ جگہ بتا دیں گے آپ کو کہ ہاتھ اٹھتے ہی دعا قبول ہو جائے. بولو نا بتا دیں کہ نہیں بتا دیں؟ بولو نا سبحان اللہ. مگر پہلے سنو, پہلے یہ تو سن لو کہ مسجدوں سے زیادہ دعائیں, محفلوں سے زیادہ دعائیں